پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ میں غمزدہ ہوا، بہت زیادہ غمگین ہوا، اور وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے حیرانگی بھی ہوئی بہت زیادہ۔ انسان کس حد تک گر چکا ہے، انسان کی سوچ نے، انسان کی ہرس نے، مال و دولت کی ہرس نے انسان کو کس حد تک گرا دیا۔ وہ اس ویڈیو میں کیا تھا کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، دو بیٹے ہیں اور وہ اپنے باپ کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بیٹا سائڈ پر کھڑا ہوا ہے، دوسرا بیٹا جو وہ اپنے باپ کو ٹانگے مار رہا ہے، پاؤں سے مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ نیچے لیٹا ہوا ہے اور بیٹا اسے مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مار کیوں رہا ہے؟ جائیداد کے لیے، ٹھیک ہے نا، گھر کے لیے، پراپرٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر انتہائی درجے کا افسوس ہوا کہ یار دیکھو کہ جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے حسن کی پرواہ نہیں کی، اپنی صحت کی پرواہ تک نہیں کی، اپنے لباس کی، اپنے جوتوں کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، گرمی کی پرواہ نہیں کی، سردی کی پرواہ نہیں کی، اپنی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کی جو پرواہ ہے اسے چھوڑا۔ کیونکہ میرے بچے گھر میں آرام سے کھا پی سکیں، ان کی جو خواہشات ہیں میں انہیں پورا کر سکوں۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ اکثر میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ کمانے بھی نہیں لگتے، کچھ کماتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی باپ کے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کو نظریں دکھا رہے ہوتے ہیں، باپ کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے کیا حالت ہو چکی ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے جس باپ نے ہمیں پلایا، اتنا بڑا کیا، ہماری جو صحت ہے اس کا خیال رکھا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں؟ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے باپ کو کیا چاہیے، ہمارے باپ کی کیا خواہش ہے، ہم بھی تو اسے پورا کریں۔ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، صرف ماں باپ کا ہی حق بنتا ہے کہ جی وہ اولاد کی خواہشیں پورے کرتے پھریں، اولاد کی جو ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرتے پھریں، ٹھیک ہے جی۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو جو گھر دیا ہوتا ہے، جس باپ نے اولاد بڑی ہو کر وہی کہہ رہی ہوتی ہے جی اس گھر کی مالک تو میں ہوں، تم تو مالک ہی نہیں ہو، تم تو اس گھر کے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اولاد اس گھر کو اپنا کہہ رہی ہوتی ہے، اس جائیداد کے مالک بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، جس جائیداد کے مالک اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس کے باپ نے اس جائیداد کو بنانے کے لیے دن رات محنتیں کی ہوتی ہیں، کام کیے ہوتے ہیں، اپنے خون پسینہ کیا ہوتا ہے، اور اولاد بڑی ہو کر اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ جائیداد تو میری ہے، تمہارا تو اس میں کوئی حق نہیں ہے، تم تو اس کے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ہم ایک خود غرض انسان بن چکے ہیں، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے دل سے رحم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے نا بس ہمیں وہی چاہیے، کسی کو کچھ ہو نہ ہو، کسی کو کچھ ملے نہ ملے، کسی کو دکھ ہو نہ ہو، کسی کو تکلیف ہو درد ہو، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں بس اسی بات سے سروکار ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہ چاہیے، پھر وہ کسی بھی حالت میں ہمیں ملے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں اس چیز کو پانے کے لیے، اس چیز کو حاصل کے لیے ہم کر گزریں گے، ہم کر گزرتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم آج کسی پر ظلم کر لیں گے، کسی پر زیادتی کر لیں گے، کسی کا حق مان لیں گے، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کبھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ ہمیں اس بات سے بھی سروکار نہیں ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، قبر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اگر ہم اچھے مال کریں گے اور اگر ہم برے مال کریں گے تو بھی ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے، لیکن ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مر جائیں گے تب دیکھ لیں گے، ابھی دنیا میں اپنی مرضیاں کر لیں، ابھی دنیا میں جو ہے نا وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر لیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوں کو چھین لیں، جو کمزور ہے نا اس پر ظلم کر کے ہم اس سے اس کا حق چھین لیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے، رب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی بندے کو اللہ نے ڈھیل دی ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور اسے کسی قسم کی سختی نہیں ہو رہی، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر کسی قسم کی آزمائش نہیں آ رہی، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا بہت کچھ ہوں، میں ایسا نہیں۔ اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے،
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ سدھر جائے، یہ بندہ اپنی لائن پر آ جائے، یہ بندہ اپنی حقیقت کو پہچان لے، ٹھیک ہے نا۔ جب بندہ اپنی حقیقت کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے نا، جب بندہ اپنی لائن پر آنے سے انکار دیتا ہے، جب بندہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس بندے کو اس کی اوقات میں لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ پھر اس بندے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری نظروں میں، تیری اوقات ہی کچھ کوئی نہیں ہے، تو خود کو کیا سمجھ رہا ہے، تیری تو میری نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو کس بات پر اکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے جو تو سانسیں لے رہا ہے نا، وہ بھی میری ملکیت ہے، وہ بھی تو اپنی مرضی سے نہیں لے رہا بلکہ میری مرضی سے لے رہا ہے۔ تیری سانسیں میں کبھی بھی چھین سکتا ہوں، تو ان سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے، تو تم کن چیزوں پر، کس بات پر کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، انسان کیسا بھی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کو نہ تو کسی کا حق ماننا چاہیے، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نا، تو کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے دکھ کی وجہ نہ بنے، کسی کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے وہ بیچارہ رو پڑے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی وجہ سے کوشش کریں کہ خوشیاں دیں، خوشیاں بانٹیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کے مشکل ترین ماحول میں، مشکل ترین دور میں اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کم سے کم حوصلہ ہی دے دیں، کم سے کم دلاسا ہی دے دیں، اس سے ہی اس انسان کے اندر ایک جینے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے، ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں سڑک پر وہ کوئی زخمی پڑا ہے تو ہم فوراً سے موبائل لے کر اس کی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیوز وائرل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم بجائے اس شخص کی مدد کرنے کی، ہم اس شخص کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، خود کو بدلیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس رب نے آپ کو پوچھنا ہے نا، تب آپ کو پتہ چل جانا ہے کہ آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی ہے۔